حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہاں پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں یہ آیا کہ اے نوح علیہ السلام تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کے توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے گڑھے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا سیا تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے امیروں اور سرداروں کے ماننے والے نے انہی کی پیروی کے ثبوت پر ہر قسم کی توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر دھن دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ وہ قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح ہے کہ تیرے فرمان پر چلنے لگے اور تجھ کو اپنا سردار مان لے کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ یہ ہماری طرح جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دیں، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاق کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ بلندی غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ قوم کے یہ کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہے کہ وہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و عظمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و عظمت کے تابع نہیں ہے، اور اس کے یہاں سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کی رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس کا اطمینان، اللہ کی رضا، قلب کا غنا اور نیت و عمل کے اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جاہ و منصب کی، میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے مانا اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں
जद्दोजहद हुई उसी कद्र कौम की ओर से बुग़्ज़ और दुश्मनी में सरगर्मी ज़ाहिर की गई और तकलीफ़ पहुँचाने और चोट देने के तमाम तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने आम लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह वुद, सुआव, यगूस और नस्र जैसे बुतों की पूजा को ना छोड़ो। और आखिर में तंग आकर कहने लगे, ऐ नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, अब उसको ख़त्म कर और जो तूने हमसे अल्लाह के अजाब का वायदा किया है वहाँ ले आ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर जवाब दिया। नूह ने कहा, ज़रूर, अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजाब को भी ले आएगा और तुम उसको थका देने वाले नहीं हो। इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, जिद और हद धर्मी उन पर वाज़े हो गई और कुरान के मुताबिक 9.5 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा गया तो बहुत ज़्यादा मलूल और परेशान खातिर हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया और नूह पर वाह की गई कि जो ईमान ले आए वह ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम ना कर। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि उनके हक पहुँचाने में कोताही नहीं है, बल्कि खुद ना मानने वालों की इत्तेदाद कसूर है और उनकी सरकशी का नतीजा। तब उनके आमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में यह दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी ज़मीन में बाकी ना छोड़। अगर तू उनको यूँ ही छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। नेक्स्ट पार्ट, नाव की बुनियाद।